آج ایک خبر نہیں، بہت سی خبریں ہیں. سب سے بڑی خبر تو آپ صبح سے سن رہے ہیں، جو اسرائیل نے قطر کے اندر ان کے دارالخلافت دوحہ کے اوپر اٹیک کیا، اور اس میں جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی حماس کی، اس کے سربراہ خلیل الحیہ، ان کا بھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن پرزیوم کیا جا رہا ہے وہ اور 5 اور سینئر ترین لوگ ان کو مار دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ قطر میں اندر سب سے بڑی اس علاقے کی یو ایس بیس بھی ہے. یہاں پہ سینٹکام کی مڈل ایسٹ کمانڈ بھی بیٹھتی ہے امریکہ کی، اور باقی ملک تو چھوڑے، قطر ایک مکمل اتحادی ہے یو ایس کا. اور اب سامنے یو ایس نے مان بھی لیا، وائٹ ہاؤس نے، کہ ان کو اسرائیل نے خبر بتا دی تھی، ان کو پتا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے پہ، اس پہ آج بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے فوراً اپنے لوکل زدہ قربت کی بات کر لوں. نیپال میں آج تختہ الٹ گیا، وہاں پہ ایک پبلک ریولوشن آ گیا. وہاں کے پرائم منسٹر اطلاعات آنے تک اب ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. 3-4 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے. وہاں پہ پرانے وزیر اعظم کا گھر جلا دیا گیا، سپریم کورٹ کی بلڈنگ جلا دی گئی، منسٹرز کو سڑکوں پہ مارا گیا. اور یہ موومنٹ چلی تھی یوتھ کی. پہلے آپ نے دیکھا تھا سری لنکا میں ہوا، عوام آئے سڑکوں پہ، الٹا دیا سب کچھ. پھر ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، جس طرح حسینہ واجد کے ساتھ ہوا، وہاں پہ بھی یوتھ سے کام شروع ہوا، اور پھر حسینہ واجد کو ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہونا پڑا. اب آج نیپال کی باری تھی. کچھ ہفتوں سے وہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو جین زی کہا اسٹوڈنٹس نے، اور نیپو کڈز ایک فریز وہاں نکلی جو انگریزی کا لفظ نیپوٹزم ہے. اور وہاں یہ تھا کہ جی کرپشن بہت زیادہ ہے، اور یہ جو بچے ہیں امیروں کے، جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، فوج ہے، یا یہ ان کے پالیٹیشنز ہیں، ان کے جو بچے ہیں کھلا عام اپنے پیسے اور طاقت کو دکھاتے ہیں. نیپو کڈز کی فریز بنی، اور وہ آج وہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں 22 لوگ مارے گئے، ینگ لڑکے سارے. اور ایز ایکسپیکٹڈ یہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہیں، اس کو پھر سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا. اور آپ کو یاد ہے بنگلہ دیش میں جب ہوا تھا تو اس کے بعد، اور سری لنکا میں بھی، تو عمران خان صاحب کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ یہ چیزیں اگر وہاں ہو سکتی ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں. تو آج یہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہیں. یہ تو ہو گیا وہاں پہ. پاکستان کے اندر جو ہے آج سزائیں تھیں. لاہور میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزائیں دی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگلی سارے اس مقدمے کو دیکھ رہے تھے، بیکاز ان سزاؤں کا تو آج کل آئیڈیا آپ کو ہے ہی. باقی تو وہی یوزول سسپیکٹس تھے. شاہ محمود صاحب بھی تھے مقدمے میں، وہ جیسے پہلے بری ہوئے اس دفعہ بھی بری ہو گئے. پھر اپنا یاسمین راشد صاحبہ پہلے بھی 10 سال ہوئی تھی، آج بھی 10 سال سزا ہو گئی. محمود الرشید صاحب، ان کو بھی پہلے بھی تھی، آج بھی 10 سال ہو گئی. اعجاز چودھری صاحب کو بھی 10 سال تھی، 10 سال ہو گئی. کوروری عمر چیمہ صاحب کو بھی. لیکن اس میں سارے دیکھ اس لیے رہے تھے کہ اس میں 2 نام بڑے انٹرسٹنگ تھے جن پہ سب کی نظر تھی. ایک تو خدیجہ شاہ صاحبہ تھی، جو ڈیزائنر بھی ہیں، سلمان شاہ جو فارمر منسٹر ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ نواسی تھیں فارمر آرمی چیف جنرل آصف جنجوعہ صاحب کی. دوسری اس کے اندر جو خاتون تھی وہ روبینہ جمیل حیدر صاحبہ تھی. یہ ریزرو سیٹ پہ ممبر بھی رہی ہیں، میں نے رہی ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ فارمر کور کمانڈر گجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل جواد حیدر صاحب کی اہلیہ تھی. تو یہ سارے دیکھ رہے تھے یہاں کیا ہوتا ہے. روبینہ بی بھی تو خیر بری ہو گئی ہیں، لیکن خدیجہ شاہ صاحبہ کو 5 سال کی قید ہوئی ہے. سو یہ بڑا ایک وہ بھی اس میں بہت بڑی بات ہو رہی. دوسرا مسئلہ پاکستان میں بہت بڑا چل رہا ہے، وہ سیلاب کا ہے. جو تباہی ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. جو نااہلی ہے ہماری گورنمنٹس کی، جنہوں نے 22 کے بعد کچھ نہیں سیکھا سوائے اشتہاروں پہ زور ہے اور بچانے پہ زور ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے تھیں، اس پہ کچھ نہیں ہوا. لیکن اصل سوال اٹھتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. پاکستان بزنس فورم کی رپورٹ کے مطابق بھی تقریباً 60% رائس کی کراپ تباہ ہو گئی ہے، 35% آپ کی کاٹن تباہ ہو گئی ہے، 25-30% جو ہے وہ شوگر کین تباہ ہو گئی ہے. گندم کا پہلے برا حال تھا، وہ جب پرائسز ہٹائیں سپورٹ پرائسز اور آخری موقع پہ ہٹائیں جب کاسٹ کا وقت تھا تو پہلے ہی کاسٹ کم تھی. اس وقت ہزاروں ایکڑ زمین سینٹرل اور سدرن پنجاب کی تباہ ہو گئی ہوئی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 کا سیلاب سے بھی بہت بڑا سیلاب ہے. تب $30 ارب کا نقصان کی بات کی جا رہی تھی، اور پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلا گیا تھا. اس باری جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ 55 سے 60 ارب ڈالر کے ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ آنے والے دن کیسے ہوں گے؟
پہلے ہی ہماری 44% سے زیادہ آبادی سطح غربت سے نیچے تھی، اور سطح غربت سے نیچے کا مطلب ہے غریب سے غریب ترین، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ تیسرے وقت کا کھانا ان کے پاس کب آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ اس کے اوپر پھر بہت غریب ہیں، پھر غریب ہیں، پھر لوور مڈل کلاس ہے۔ سو جو تعداد آپ کو سننے میں 8-9 کروڑ لگتی تھی، اس وقت تقریباً 25 میں سے 12-13 کروڑ لوگ وہ ہیں جو بہت غریب ہیں۔ ان سیلابوں کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، بیکاز یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ اگر شرح نمود بڑھتی ہے، مہنگائی کی رفتار بڑھتی ہے، تو پھر شرح سود بھی بڑھے گی۔ اگر شرح سود بڑھے گی تو پہلے جو کارخانے اور کاروبار بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ بجلی جو اتنی مہنگی ہے اس کا کیا ہوگا؟ بجلی میں خیر لاٹری نکلی ہوئی ہے، 40-42 سیٹ ہیں جو یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، ان کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ بار بار کہا جاتا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وقت آ گیا ملک میں ایمرجنسی لگائیں، فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں۔ اگر ایمرجنسی لگاتے ہیں تو کیا حکومت یہ بڑے مسائل کو ایک جھٹکے سے ختم کر کے اکانومی کو بچا سکے گی؟ نہیں بچا سکے گی۔ اسی طرح کی باتیں ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم سے کہ یہ جو قطر میں آج ہوا ہے اس کا اس علاقے کے اور ہمارے خطے پہ کیا اثر پڑے گا، اور کیا آنے والے دنوں میں پاکستان اگلا نشانہ ہوگا اسرائیل کا؟ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، ایران تو سائٹ پہ ہو گیا نیوکلیر پروگرام، ہمارا نیوکلیر پروگرام تو ہے، ہم ڈکلیئرڈ ہیں، اور جس طرح ایک پاگل کتا ہر ایک کو کاٹتا پھرتا ہے، نیتن یاہو کی حالت وہی ہو گئی بھی، ایبسولوٹلی ایکٹنگ لائک اے میڈ ڈاگ۔ اس میں کیا ہوگا؟ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہوں گے جو بڑی ڈیٹیل میں، میری پروگرام سے پہلے ہی بات ہوئی تھی، بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں اب IMF کے ساتھ کس طرح ہمیں اپنا یہ پریزنٹ ارینجمنٹ ہے اس کو ری ارینج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت پیوٹل کرٹیکل مومنٹ آ گیا ہے۔ 2010 کا سیلاب سروائیو کیا، 22 کا کیا، 25 سروائیو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہوگی۔ لیکن ابھی ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے جو پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز ہیں اور اس وقت امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔